نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے اولیاء اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے کہ عنوان پر گفتگو کی تھی، اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اختیارات و تصرفات اولیاء کے عنوان پر بات کریں گے. ہمارے ہاں اس حوالے سے کافی تنازعات بھی ہیں. مختلف ہمارے جو مذہبی مسلک اور فرقے ہیں ان کے درمیان اختلافات بھی ہیں اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں. یہاں ہم نے بیٹھ کر الحمدللہ جو بات کرنی ہے وہ ہم نے کسی مسلک کی نہیں کرنی کہ کسی مسلک کے کسی عالم دین نے کیا کہا ہے یا ہمیں کون سی بات اچھی لگتی ہے کون سی اچھی نہیں لگتی. ہم نے جو انشاءاللہ بات کرنی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے فہم کے مطابق کرنی ہے، اور جو قرآن و سنت میں اس حوالے سے ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کریں گے، خواہ وہ بات کسی کو اچھی لگے خواہ وہ کسی کو اچھی نہ لگے. اولیاء کرام کے جو اختیارات اور تصرفات ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی چیز کو بیان فرما دیا تو اس کے بارے میں تو کسی مسلمان کو شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ولی کی کرامت بیان کی جاتی ہے تو بعض کرامات تو ایسی ہوتی ہیں جو سرے سے ہوتی نہیں، یعنی ان کو گھڑا گیا ہوتا ہے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے. اور چونکہ بعض لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ وہ ایسی باتیں سنائیں گے تو ان کی خدمت ہوگی. اور ہمارے ہاں ایک رجحان بھی یہ بن گیا ہے عوام کا بھی کہ وقتی طور پر جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اسی پہ داد دیتے ہیں اور بات کرنے والے کی خدمت بھی کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات قرآن و سنت سے مطابقت بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. اور
جو قرآن و سنت نے اصول قائم کیے ہیں یہ ان اصولوں پر بھی پورا اترتی ہے کہ نہیں اترتی؟ کہیں ولی کی کرامت بیان کرتے ہوئے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ کہیں ولی کی کرامت بیان کرتے ہوئے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رجحان بن گیا ہے کہ ہم جس شخصیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اس کو پھر بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اعتدال اور توازن کی راہ جو ہے یہ ہے تو مشکل راہ ہے، لیکن اسلام کی پسندیدہ راہ یہی ہے۔ اب یہ جو ہمارا موضوع ہے اختیارات و تصرفات اولیاء، اس میں سب سے پہلی بات جو عقیدے کے حوالے سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، اور ہر طاقت اور ہر قوت کا مالک وہی ہے۔ کوئی انسان خواہ وہ عام انسان ہو، خواہ وہ نیک صالح اللہ کا ولی ہو، یا وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر اور اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر تو انسانوں میں کسی کا مرتبہ نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو ہمارے علماء عقائد نے ہمیں سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سوا کسی کی طاقت نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے تو اللہ کا عطا کردہ اختیار، وہ اختیار خواہ علمی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو۔ ظاہراً دنیا کے جو اختیارات ہیں بادشاہت کی صورت میں وہ اختیارات ہوں، یا مرتبے اور مقام کی بات ہو، تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جس کو جو ملا ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ملا ہے۔ جب عقیدہ یہ ہوگا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو اللہ چاہے، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی بندہ نہ علم جان سکتا ہے، نہ معرفت جان سکتا ہے، اور نہ ظاہری اور باطنی طاقت حاصل کر سکتا ہے، نہ کسی طرح کا اختیار حاصل کر سکتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النبل میں ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہے، ہلکا سا اشارہ کرنا مقصود ہے، اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، اور آپ نے اپنے درباریوں سے جو آپ کے مصاحبین ہیں، وزیر ہیں اور درباری ہیں، سردار ہیں، ان سے کہا کہ بلقیس جو ملکہ سبا ہے وہ آ رہی ہے میرے پاس، تو میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ اس کے مسلمان یعنی مطیع اور فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے کون اس کا تخت لائے گا؟ ایکم یاتینی بعرشھا، کون اس کا تخت لے کے آئے گا؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑے جن نے کہا، جنوں میں سے ایک بڑے عفریت نے، بڑے جن نے کہا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ اب اٹھنے سے پہلے سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ جو کچہری کا آپ کے دربار کا ٹائم تھا وہ وقت ختم ہونے سے پہلے یعنی جو بھی ان کے دربار کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 5-6 گھنٹے ٹائم تھا جو دربار لگاتے تھے، اس سے پہلے جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے اس کی، اور میں امانت دار بھی ہوں۔
قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے لا سکتا ہوں آپ کی نظروں کے پلٹ آنے سے پہلے۔ اب نظر پلٹتی ہے جب بندہ آنکھ چپکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور مفسرین نے کہا کہ وہ آصف بن برکیہ ان کا نام تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سرداروں میں سے ایک سردار تھے یا ایک وزیر تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس پڑا ہے، تخت اسی وقت ابھی انہوں نے کہا ہے اور ابھی تخت ان کے پاس پڑا ہے، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ نہیں، یہ حضرت آصف بن برکیہ کی کرامت ہے، لیکن ائمہ کرام کی توضیحات کی روشنی میں کرامت بھی دراصل معجزے کا ہی فیض ہے، اس لیے کہ کرامت ولی کو نصیب ہوتی ہے، اور ولی تب تک ولی نہیں بنتا جب تک وہ کسی کا امتی نہیں بنتا، کسی نبی کا جب تک امتی نہیں بنتا تب تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو ایک ولی کو جو علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جو معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ ایک نبی کا فیض ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آصف بن برکیہ کے ذریعے یہ ما فوق الفطرت اور خلاف واقعہ عمل اور کام کر کے دکھا دیا کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تخت، جو پتہ نہیں اس ملکہ بلقیس کے محل کے کس کمرے میں تھا، اور اس کے محل کے کتنے کمرے ہوں گے، اور ان کمروں کے اندر کتنی راہداریاں ہوں گی، کتنے رستے ہوں گے، اور وہ کمرہ کہاں ہوگا جہاں وہ تخت رکھا تھا، مگر اللہ کا بندہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور وہ اسی وقت ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ طاقت عطا فرما رکھی تھی، حضرت آصف بن برکیہ کو یہ طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ ان کے لیے فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ تھا، مگر ان کے لیے وہ فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کوئی وقت نہیں رکھتا تھا، اور اس فاصلے کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس تخت کو اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا، اپنی روحانی قوت لگائی ہے اور تخت ان کے سامنے آ گیا ہے۔ اب جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری اور ایک وزیر کو اتنی طاقت عطا فرما رکھی تھی، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی آج ایسی کرامت دکھانا چاہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں اس میں؟ اور کوئی زمانہ اولیاء سے خالی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن شرط ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، اس کے اندر اولیاء کی صفات ہوں، یہ شرط ہے۔ اب اس سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی ولی اپنی کرامت دکھا دیتا ہے، حقیقت میں ولی کرامت دکھاتا نہیں ہے، اس سے کرامت کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جب کرامت کا اظہار ہو جاتا ہے تو پھر ولی اس کرامت کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتا کہ یہ میں نے کوئی بڑا فن دکھایا ہے، میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، میں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ کریڈٹ خود نہیں لیتا ہے، بلکہ اس غیر معمولی اور خلاف واقعہ فعل کے کرنے پر جو اس کا کریڈٹ ہے اسے اللہ سے منسوب کرتا ہے، اس کی شان کو اور اس کے وقوع ہونے کو، وقوع پذیر ہونے کو اللہ سے منسوب کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔
تو دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا تو پہلا جملہ تو یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مطلب آصف بن برقیہ کو یہ طاقت اور یہ قوت رب نے عطا فرمائی، اپنی ذات کی نفی کی ہے اور اپنے وزیر کی قوت کی نفی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ طاقت اللہ اپنے بندوں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کیا وہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اتنا کرم، اتنا فضل کہ آنے واحد میں ہزاروں میل کے فاصلے سے تخت لا کے حاضر کر دیا، اتنی طاقت۔ اور آپ نے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے، اپنی ہی جان کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اسی کا فائدہ ہے اس میں۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فان ربی غنی کریم، تو پھر اسے یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ بے شک میرا رب غنی ہے اور کریم ہے، وہ بے پرواہ ہے، یعنی وہ شان صمدیت اور شان غنا کا مالک، وہ بے پرواہ ہے۔ چاہے تو کسی فقیر کو یہ طاقت عطا فرمائے اور اسے بادشاہوں سے بھی زیادہ عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرما دے، اور چاہے تو آنے واحد میں کسی بادشاہ کو ذلیل و خوار کر دے، رسوا کر دے، بادشاہ کو تخت سے اتارے اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے، یہ اس کی شان ہے، وہ غنی اور کریم ہے۔ اب دوسرا مقام قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اور اس میں 3 واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس امت کے لیے۔ سورہ الکہف جو سورہ نمبر 18 ہے قرآن پاک کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کیے۔ واقعات آپ نے سنے ہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور بات کو سمجھانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے جو خلاف معمول واقعات بیان فرمائے، اس میں سبق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازنے پہ آتا ہے تو وہ کس قدر نوازتا ہے، کس قدر وہ کرم فرماتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ جو ہے کشتی توڑنے والا واقعہ، جس کی طرف پچھلے جمعے میں شاید اشارہ کیا گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جس کشتی میں آپ بیٹھ کے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون بھی، اس کشتی کو آپ نے توڑ دیا۔ اب اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، اب اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جب اس کی وضاحت کی گئی تو آپ نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی کشتی تھی، یعنی وہ غریب آدمی تھے جسے وہ چلا کے اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ اب یہ لفظ جو ہیں یہ قابل غور ہیں، فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ اب اس میں فعل کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کی، میں نے ارادہ کیا ان أَعِيبَهَا، تاکہ اسے عیبدار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِك، اور دوسری طرف بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور وہ ہر کشتی کو جو اچھی کشتی ہوتی اسے غصب کر لیتا تھا، ہتھیار لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا اس پر۔ میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑا تھا۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ سمندر کے دوسرے کنارے یا جو دوسرا ملک ہے جہاں کسی اور کی حکومت ہے، اس کے بادشاہ کی خباستوں کو بھی جانتا ہے، اس کی بدماشی کو بھی جانتا ہے، اس کے غلط ارادوں کو بھی جانتا ہے،
اور کشتی کو داغدار اس لیے کرتا ہے تاکہ مسکین اور غریب لوگوں کی روزی روٹی کا جو سامان ہے وہ ضائع نہ ہو، ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ اب دوسری بات آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے مار دیا، بس اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، ایمان والے تھے۔ اب یہاں جو فعل کی نسبت ہے یہ قابل غور ہے۔ آپ فرما رہے ہیں فخشینا، ہمیں خدشہ ہوا۔ کیا فرمایا؟ ہمیں خدشہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فعل کی نسبت اپنی طرف بھی کی اور اللہ کی طرف بھی کر دی۔ مراد کلام یہ ہے، فعل کی نسبت اپنی طرف بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کر دی کہ ہمیں خدشہ ہوا کیا؟ اَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ اپنے والدین کو بھی شیطانیت پر اور کفر پر آمادہ کر دے گا، انہیں کافر بنا دے گا، یعنی والدین کو سرکشی پر آمادہ کر دے گا، یعنی والدین جو ایمان والے ہیں وہ بہک جائیں گے اور سرکشی اختیار کر کے کافر ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ خدشہ ہوا، پس اس وجہ سے میں نے اسے مارا تھا۔ فَأَرَدْنَا، اب یہ لفظ قابل غور ہے، ہم نے ارادہ کیا کیا؟ فرمایا اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کا بہتر نعم البدل، ایک پاکیزہ صاف ستھرا بیٹا ان کو دے دیں، اچھا نعم البدل اس کا عطا کر دیں۔ اب اس میں فعل کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی، یہ اللہ کا اختیار ہے جو اس نے اپنے بندے کو عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے۔ میں بھی مطلب میرا ارادہ یا میری سوچ اور میری فکر اور میری توجہ جو میں کر رہا تھا، میرا کام دراصل وہ میرا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا کام تھا، یہ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ بس ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو اس سے بہتر صاف ستھرا اور اچھا بیٹا فرما بردار ایمان والا وہ عطا کر دیں۔ اب تیسری بات وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو ایک دیوار تھی جو اب میں نے سیدھی کر دی، اب اس میں راز کیا تھا؟ آپ نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ وہ دو یتیموں کی دیوار تھی اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اب خزانہ اگر ظاہر ہوتا تو لوگ لے جاتے، اس کا مطلب ہے کہ دیوار ابھی گری نہیں تھی، گرنے والی تھی، خزانہ ظاہر ہوا نہیں تھا، خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا کہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتا اس کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، یہ اللہ کے ولی کی معرفت ہے، یہ اللہ کے ولی کا عرفان ہے، یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے کہ جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اللہ کے ولی کو دکھائی دیتا ہے، اور یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کو نظر آ رہا ہے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، بس وہ ان یتیم بچوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور سیدھی کیوں کی دیوار؟ ان یتیم بچوں کی مزدوری کیوں کی؟ مزدور بن کر اس دیوار کو تعمیر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ باپ کی نیکیوں کو سلام ہے، باپ کی نیکیوں کا اعتراف ہے۔ باپ نیک آدمی ہے تو باپ کی نیکیوں کا فائدہ اولاد کو پہنچے گا، اولاد نیک ہے تو اولاد کی نیکیوں کا فائدہ والدین کو پہنچے گا۔ یہ وجہ بیان فرمائی آپ نے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہ جو کلام ہے کس قدر خوبصورت کلام ہے، ذرا سوچئے۔ پہلی جو بات تھی اس میں آپ نے چونکہ کشتی کو توڑا، چونکہ کشتی کو بولیے نا تاکہ آپ سمجھ جائیں، قرآن کا انداز سمجھیں۔ اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے اس کا ہر حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، ہر حرف میں معجزہ ہے۔
کمال ادب ہے اس قرآن کا اور کمال اسلوب ہے اس قرآن کا، کیونکہ کشتی توڑنے میں ایک نیگیٹو سینس پائی جاتی ہے، منفی رویہ، منفی رجحان، کشتی توڑ دی، نقصان کر دیا نا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں جو لفظ استعمال کیا، فرمایا فَأَرِدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ اس میں آپ نے کشتی توڑنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ وہ بندگی ہے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اے بندے، جب تو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر عیبدار چیزوں کی نسبت، نقصانات کی نسبت پھر اللہ کی طرف نہیں کرتا، پھر اپنی طرف کرتا ہے۔ یہ بندگی کا کمال ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مولا یہ مجھ سے ہو گیا، یہ غلط کام مجھ سے ہو گیا، یہ عیب والا کام مجھ سے ہو گیا۔ یہ ادب ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ اور جب بچے کو مارا ہے تو اس کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے طرف بھی کی اور اللہ کی طرف بھی کی، فَأَرَدْنَا، اپنی طرف بھی کی، فَخَشِينَا، اپنی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی نسبت، اور فَأَرَدْنَا کے الفاظ کے ساتھ اپنی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی نسبت۔ لیکن جب دیوار تعمیر کرنے کی بات آئی تو ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے، جو کہلوایا، یہاں ایک چونکہ پازیٹیو کام ہے، درست کام ہے، اچھا اور بھلا کام ہے، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی منفی سوچ نہیں ہے، کوئی عیب والا کام نہیں ہے، تو اس سارے کام کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے فقط اللہ کی طرف کی ہے۔ کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف کی۔ سنیے، فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، پس تیرے رب نے ارادہ کیا، پس تیرے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیرے رب نے ارادہ کیا کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ یہ ہے ابدیت، عبد دگر عبدہو چیزیں دگر، علامہ اقبال فرماتے ہیں تو ہم بھی بنتے ہیں، اور اس کائنات کی ہر چیز عبد ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں سب عبد ہے، سب بندے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ عبد دگر عبدہو چیزیں دگر، بندے بندے میں فرق ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو صبح سے شام تک اللہ سے گلے شکوے کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، مگر اللہ سے شکایتیں بھی کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی بھی نہیں ہے، لوگوں کے حق بھی غصب کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اپنی ذات کو گم کر دیتا ہے اللہ کی عبدیت میں، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اور جب اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے، اسے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ بقا اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو فنا کرتا ہے۔ اگر کوئی بقا چاہتا ہے تو پھر اسے فنائیت کے اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو چند منٹ اور آج لگ جائیں، چونکہ میں بھی لیٹ ہو گیا آج، اس لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو آج علامہ اقبال کا کلام ہے اور جو کمال اللہ نے ان کو عطا فرمایا، مشرق و مغرب میں جو ان کو عروج ملا، علامہ اقبال یہ کریڈٹ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ اب علامہ اقبال نے مولانا روم کا زمانہ دیکھا ہے؟ وہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے، صدیوں کا فرق ہے، وہ صدیوں پہلے ہوئے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کرد، پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہ ہا تعمیر کرد، فرماتے ہیں کہ پیر رومی نے اس مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ میں مٹی تھا اور یہ جو جلوے نظر آ رہے ہیں، یہ جو میرا کلام دکھائی دیتا ہے اور یہ جو سوز اور گداز میرے کلام میں نظر آتا ہے، یہ سارا کچھ پیر رومی کی نگاہ کا کرم ہے، نگاہ کا فیض۔ از غبارم جلوہ ہا تعمیر کرد، تو اللہ کے ولی کی نگاہ ہے۔ دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ قرآن پاک کی نص ہے جو دو مقامات سے ہم نے سنی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ درجات اپنے ولی کو عطا کیوں فرماتا ہے اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ آئیے
ایک حدیث پاک سماعت کریں، اور یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں، یعنی حدیث کی صحت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ امام بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، یعنی مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے فرض کی ہیں، اور میرا بندہ ان فرائض کو ترک نہیں کرتا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور حج صاحب استطاعت پر، جس کے پاس ایک مخصوص مقدار میں مال ہے اس پر فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، یہ چیزیں فرائض ہیں۔ اور اگر کوئی فرض چھوڑ کر اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن و سنت نے اس کے دعوی ولایت کی نفی کر دی، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اسے اپنی پناہ عطا فرماتا ہوں، اور میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی تردد نہیں کیا، یعنی پسو پیش نہیں کیا، یا مجھے اس کام کے کرنے میں کوئی آر کبھی محسوس نہیں ہوا، جو کام بھی میں کرنا چاہتا ہوں مجھے کبھی کراہت محسوس نہیں ہوئی، میں کر دیتا ہوں، مگر سوائے اس بات کے کہ میرا بندہ مومن جو ہے اس کی جان لینے میں مجھے تردد پیش آتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن کی جان لینے میں متردد ہوتا ہوں، اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ یہ ہے بندہ مومن کا درجہ، یہ ہے بندہ مومن کے تصرفات، کہ جب بندہ مومن اللہ کا بندہ بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازتا ہے کہ وہ صفات الہیہ کا پرتو بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی صفات میں سے عطا فرماتا ہے، صفات میں سے، جس کو علامہ اقبال نے فرمایا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار سازو کار کشا کار ساز، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، یعنی اللہ کا ہاتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ اتنی رحمت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ غالب ہے، کار آفری ہے، وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کار کشا ہے اور وہ مشکل کاموں کی گریں کھولنے والا ہے، مشکلیں دور کرنے والا، اور کار ساز ہے، وہ بگڑے کاموں کو بنانے والا ہے۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے گنی اس کا دل بے نیاز۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شان بے نیازی عطا فرما دیتا ہے، وہ دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا۔ اس سے آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر کسی بندے کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرے مرید بڑھ جائیں تاکہ میری آمدنی بڑھ جائے، اور وہ لوگوں میں اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو مرید لے کے آتے ہیں، گھیر کے لاتے ہیں لوگوں کو مرید کروانے کے لیے، جو لوگوں کو اس کے کارنامے بتاتے ہیں، اس کی کرامتیں سناتے ہیں، اس نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ تم لوگوں کو لے کے آؤ، لوگ آئیں ان کو بتاؤ کہ اس کی پھونکوں میں، اس کے دم میں بڑا اثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ابھی دنیا کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ تو بنا ہی نہیں ہے، تو دنیا کا بندہ ہے، وہ تو دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، اس کی نگاہیں تو دنیا کے مال پر ہیں، اپنے مریدوں کی جیب پر ہیں، اور جس کی نگاہیں دنیا پر ہوں گی اس کی نگاہوں کو اللہ کا نور کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نور جسے عطا ہوتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کی امیدیں قلیل،
اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ یہ دنیا کی امیدیں اس کے دل میں نہیں ہوتی ہیں، دنیا کی امیدیں نہیں ہوتی ہیں، اس کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، اسے اپنے یار کی جھلک نصیب ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ یہ ہے اللہ کا بندہ، یعنی امن کا ماحول ہو، معاشرت کا ماحول ہو، وہ لوگوں میں بیٹھا ہو یا وہ محاذ جنگ پر ہو، پاک دل و پاک باز ہے وہ لوگوں کی عزتوں سے نہیں کھیلتا، لوگوں کا مال نہیں ہتھیاتا، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جب وہ اللہ کا بندہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اس کی صحبت میں ایک لمحہ جو تم گزارو گے تو وہ بے ریا 100 سالہ عبادت سے بھی بہتر ہے۔ وہ اللہ کا ولی ہے جس کو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد دعا کرن جس ویلے مشکل نہ رہندی کائی۔ اور آپ فرماتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے ورنہ میں سر کے ساری سناتا آپ کو، آپ فرماتے ہیں قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھ جو من بھاوے، قلم ربانی ہاتھ ولی دے، اللہ نے قلم پکڑایا ہے اپنا، اللہ نے اپنا قلم پکڑا دیا ہے، قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من بھاوے، ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے، ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے۔ وہ جو تقدیر بدل جاتی ہے اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے، یہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ دیکھیں میاں صاحب نے کتنے پیارے انداز، ولیاں نور رب طاقت بخشی۔ اب اس پر اختلاف کوئی کیسے کر سکتا ہے بھائی کہ کسی ولی کی طاقت از خود نہیں ہے، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، اس کا ذاتی علم نہیں ہے، اس کی ذاتی جد و جہد نہیں ہے، اس کی ذاتی محنت نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے جو اس پہ ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا نور عطا فرما دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرما دیے، وہ تقدیریں بدل دے۔ آئیے اگر کوئی ایسا ملے تو پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا چاہیے، اس کے دامن سے وابستگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو یہ شوق اللہ والے ہی پورا کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی تلاش کریں، اگر ایسا کوئی مل جائے تو پھر وہ اللہ سے ملاقات کرا دیتا ہے، اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ تماش بینوں سے، بنگیوں چرسیوں سے اور لوٹنے سوٹنے والوں سے بچنا چاہیے، مال بٹورنے والوں سے بچنا چاہیے، جادوگروں سے بچنا چاہیے کہ کھیل تماشے کر کے وقتی طور پر کرتب دکھا کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کے لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے سے بھی کھیلتے ہیں، ان کا ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات لوگوں کا ایمان ضائع ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کو بچائیے۔ قرآن و سنت نے جو عقیدہ دیا ہے، اس لیے اگر اللہ کے ولیوں کے اختیارات اور تصرفات قرآن نے بیان کیے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو عطا ہوئے تھے، تو آج کیوں نہیں بھائی؟ حضور کی امت تو سب سے زیادہ فضیلت والی امت، سب سے زیادہ مرتبے والی امت، تو اس لیے اس امت کے اولیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصلتیں، یہ مقامات اور بھی زیادہ عطا فرمائے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ کوئی مرد جو مرد کامل ہے وہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا